أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف حسینی دلہا کے صفحہ نمبر 10 پر درود پاک کی خوبصورت تحریر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت خصوصاً امام علی مقام، امام عرش مقام، امام کشمکان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کے سارے صحابہ نے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج جو آپ کی خدمت میں موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، کربلا کا معرکہ کیوں اور کربلا حق کی آواز کا ایک منفرد اور حیرت انگیز معرکہ۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان کیا ہے وہ انشاءاللہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ، یہ جو پوری آیت ہے یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبیٰ راکب دوش مصطفیٰ، حضرت حسین سبط رسول ریحانۃ الرسول اور حضرت مولا کائنات علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بلایا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، آپ بھی اہل بیت سے ہیں۔ تو یہ ہے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان۔ اور بھی بڑی بہت زیادہ حدیثیں مبارکہ الحمدللہ یہاں پہ تحریر ہیں، اور چونکہ میرا موضوع آج جو ہے وہ کربلا کے معاملے کے بارے میں میرا موضوع ہے، چلیں ایک اور فضیلت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقعوں پر حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خدمت میں پیش بہا نذرانے پیش کیے کرتے رہتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نذرانے پیش کرتے تھے، اور کبھی تو آپ کی محبت کا انداز یہ تھا، نذرانے اس طرح پیش کرتے تھے، آپ کی محبت کا انداز یہ تھا کہ 5000 دینار، کبھی 3 لاکھ دینار، کبھی 4 لاکھ دراہم، حتیٰ کہ ایک بار اتنے دینار یعنی سونے کے سکے دیے جن کی آج کے اعتبار سے 40 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ اور ان کی شان کیا تھی؟ یہ کچھ رکھتے تھے اپنے پاس، تقسیم فرما دیا کرتے تھے، یہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر ان کی شان کے بارے میں کسی نے کیا خوب لکھا ہے، یہ میں ہی نہیں کہتا یہ زمانہ ہے، یہ میں ہی نہیں کہتا یہ زمانہ ہے، آقا کا گھرانہ
کہتے ہیں آقا کا گھرانہ تو آلہ سے بھی آلہ ہے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو۔ پیارے محترم، یہاں پر یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تاب میں گفتگو ہمارے آج چل اس وقت تک حق اور باطل ہمیشہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے قابل نہیں۔ تھوڑی بات شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مزے مقام ہے۔ اس بدبخت نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو درخت تھا جس کا منع کیا گیا تھا اس کی طرف رغبت دی اور منع کیا گیا تھا جس کی طرف نہیں جاتا، چونکہ دشمن تھا اور ان کی جو ہے ان کو خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ اب اس کو یہ ناگوار نہیں بات، اب یہ دو پارٹیاں ہو گئی، ایک حق اور ایک باطل۔ یہ جو باطل پہ تھا نا اس نے ہر جنگ کوشش اس وقت سے لے کر آج تک کر رہا ہے۔ ہر دور میں یزید اپنے اپنے نام کے مطابق ہوئے، ہر دور میں وہ شیطان تھا۔ پھر آگے آ جائے اگر حضرت کیا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو اس وقت نمرود تھا، نمرود ان کے مقابلے میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون، ٹھیک ہے۔ اچھا حضور علیہ السلام کی ذات والا تو بار لیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دور ازل سے اب تک یہ چلتا آ رہا ہے اور یہ دور ابدیت کے آخر دور تک ہونا ہی تھا۔ اچھا اب بیچ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک شخص ہے جو فاسق و فاجر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جو ہے نا وہ توڑ رہا ہے، تو اس کو جو ہے نا اس کے لیے آپ کھڑی ہو، آپ نے اس کے لیے ایک پیغام یعنی ایک معاملہ ترتیب دے دیا۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے جو وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیعت کرو، اچھا وہ بیعت کیوں کروانا چاہتا تھا؟ بیعت یوں کروانا چاہتا تھا اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول بیعت کرنے میں ساروں کو کہوں گا دیکھو انہوں نے کہتے تم کیوں نہیں کرتا، تسی کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کیے نا بیعت تم کیوں نہیں کر رہے؟ جب نواسہ رسول بیعت کر سکتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہی چاہتا تھا کہ یہ بیعت کر، باقیوں کے پیچھے نہیں پڑا، یہ بیعت کر۔ چونکہ اس وقت جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہزادے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے ہونے کی حیثیت سے تو وہ ساروں کا مرکز جو ہے نا تمام صحابہ کرام کا مرکز کون تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اب وہ چاہتا تھا کہ یہ بیعت کر، بات یہ تھی سر۔ اب آپ نے جو ہے نا بیعت نہ کر کے کیا کیا ہے؟ آپ نے بیعت نہ کر کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دو شہزادوں کی جنگ کی معاذ اللہ استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حق کے مقابلے میں باطل ہو تو شہزادہ نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے نا۔ حق کے مقابلے میں مقابل اگر کوئی بھی ہو، بادشاہ وقت ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ جناب حق کے مقابلے میں بادشاہ وقت تھا وہ حق پر تھا، نہیں وہ باطل تھا۔ شراب نوشی اس نے عام کی ہوئی تھی، اللہ کے احکامات کو اس نے توڑا ہوا تھا، حدود اللہ کو اس نے جو ہے نا پامال کیا ہوا تھا، اور کیا کچھ اس کے اندر کون سی اچھائی چیز اس کی بیان کی جائے؟ کوئی اچھائی نہیں تھی اس کے اندر، اللہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے وقت بھی آپ نے اس کو تنبیہ فرمائی، اے یزید اہل بیت اطہار کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، جی ہاں اہل بیت اطہار کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلی غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے، وہ ایسے ایسے کارنامے سے انجام دے گا۔ یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں پیارے محترم حسین بھائیو، میدان کربلا کا تاریخ اسلام میں یہ اہم ترین ایک معرکہ ہے، اور معرکہ دیکھیں کیسا ہے، جنگ ہونا
تو جنگ کے مقابلے میں جنگی آلات ہوتے ہیں، یہاں پہ جنگی آلات نہیں ہیں۔ جنگ کرنے کے لیے تو بیسیکلی یہ نہیں تھے، آپ اس کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، تو کیڑے کمائی لگ گئے باز آؤ اپنی حرکتوں سے، اس کو تو سمجھانے کے لیے آپ نکلے تھے۔ اب اس نے مجبور کر دیا لڑائی کے اوپر، تو پہل تو آپ نے نہ کی، پہل تو وہیں سے ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بچوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے یار، اور جنگ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو مخالفت کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے یار۔ دیکھو تو صحیح سامنے کون ہے، منع ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، دیکھو تو صحیح سامنے ہے کون، نواسہ رسول ہیں یار، آئے کس لیے؟ آپ سے پوچھنا آئے کس لیے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے بات کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے بیعت کرنی نہیں، بیعت نہیں میں نہیں کرنی، آپ نے پہلے فرمایا بیعت نہیں کرنی میں نے، تم بیعت کروانا چاہو، بیعت نہیں میں نہیں کرنی۔ تو پیارے موتیوں نے زیادہ کہا کہ محل میں آپ چلو، آپ نے فرمایا میں نہ جاؤں، میں نہیں جاتا اس کے محل میں، اس کو یہاں پہ بلاؤ، بات کریں مجھ سے، آپ میرے ساتھ معاملہ طے کریں نا، کرنا کیا ہے اس نے، وہ کیا کروانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتے کہ میں بیعت کروں، میں بیعت کرنا نہیں چاہتا۔ اب لوگ یہاں پر ہے نا یزید کو بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مظلوم سمجھتے ہیں، یزید تھوڑی تھا وہاں پر، یزید تھوڑی تھا۔ اب مثال دیتا ہوں آپ کو، یہاں کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ ایک فرد ہے جس کے پاس ہے نا ذمہ داری، اب یہاں پہ جو احکام ہوں گے اسی کی چلیں گے نا، بات تو اسی کی ہوگی۔ اب وہ کہہ دیں جناب کیوں نہیں یوں کرنا ہے، اب وہ کم تو چل رہا ہے نا اس کا، وہ اگر سے وہاں پہ نہ ہو، لوگ کہتے ہیں وہ جناب وہ نہیں تھا وہاں پہ، آبے بھائی اس کا حکم تو چل رہا ہے، ارے کیا ہو گیا تمہیں اللہ کے دشمنوں، تم کہتے ہو یزید نہیں تھا وہاں پہ، اس کا عمل دخل کوئی نہیں تھا، اگر عمل دخل نہیں تھا تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا جناب ان کو آنے تو میں چلا جاتا ہوں، نواسہ رسول ہے یار، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ کہ تو صحابی کا بیٹا ہے، تو تیرے اندر صحابی والا بات تھوڑی ہے، تیرے اندر کوئی نیکوکاروں کی بات تھوڑی ہے، جو آل رسول کی بارگاہ میں تو اس طرح کی وہ جو ہے وہ کیا نام ہے طوفان بدتمیزی مچا رہا ہے۔ دیکھ تو صحیح، جن کی شان اللہ اور اس کا رسول بیان کرے تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ آئے میرے پاس، تجھے جانا یہ مسئلہ ہے تو بیعت کروانے ہے، تم جا بیعت کر، ان کے پاس جا کے ڈیبیٹ کر، ہمیں بات کر، اگر تو حق پر ہے تو وہ حق پر تھا ہی نہیں نا، کرنا تو یہ المیہ یہ حق پر ہوتا تو ایسی بات نہیں ہوتا، نوبت ہی نہ آتا ہے، یہ کربلا کا مار کا وجود میں آتا، یہ آیا اس لیے کہ باتیں یعنی کہ پہلے سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت پر ہی پتہ لگ گیا تھا ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، کربلا میں ان کے ساتھ یہ ہونا، یہ پہلے کا واقعہ ہے، یہ پہلے مشہور ہو چکا ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہونا ہی تھا۔ اب اس کو ٹال دے، کیوں ٹالے؟ ٹالنے کے لیے تھوڑی یہ ہوا تھا، اگر حضور علیہ السلام دعا فرماتے یا اللہ میرے نواسے سے یہ پریشانی ٹال دینا، اللہ نہ ٹال دیتا، لیکن نہیں، یہ ہونا تھا، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا جانا تھا کہ حق پر اگر کھڑا ہونا تو یوں کھڑا ہو سکتا ہے بندہ، اولاد کو لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، بیوی بچوں کو لے کے جا کے کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرنے کے بندہ کہ یار اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ہمیں نا ہیلے بہانے کے لیے نہیں جناب ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، اور کیسے نہیں کر سکتے یار؟ ایمانی جذبانی ہے ہمارے اندر، کیوں مان پڑ گیا ہمارا ایمانی جذبہ؟ ہم کیوں کوشتی کے مارے بیٹھ گئے؟ ہم کیوں نہیں اٹھتے باطل کے خلاف؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال شامت اعمال ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ یہ کربلا کا مارکا جو ہوا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہوا ہے، اے مسلمانوں جب تم پر ایسا کڑا وقت آ جائے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ آج مسلمان پیچھے ہٹ رہا ہے، اپنے مرکز سے پیچھے ہٹا، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا، آج ذلیل رسوا ہو رہا ہے۔ کہاں ہے مسلمان کی عزت؟ بتائیں ابھی، کہاں ہے مسلمان کی عزت؟ کہیں بتائیں نا۔ حرم شریف کو دیکھ لیں آپ، حرم شریف کے اندر حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اب تو وہ محفوظ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو برے سلوک کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اب حضور علیہ السلام کا روزہ اطہر جو ہے وہ جو ہے محفوظ نہیں ان بدبختوں سے۔
ہماری مساجد بابری مسجد یار ایک تاریخی مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے یار. ہماری بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، کوئی مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں، ہم مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. یاد رکھے، میں آپ کو ایک واقعہ، میں ایک بات پیش کروں. اسرائیل کا جو ہے نا صدر، اسرائیل یہودی، یہ یہودی ہے سارے. اب یہودیوں میں ہفتے والا دن جو ہے نا بڑا معتبر دن ہے. عیسائیوں میں جو ہے وہ اتوار کا دن ہے، اور مسلمانوں میں کون سا دن ہے جی؟ اسی میں زیادہ مسلمان لوگ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرتے، اتوار والے دن کوئی کام نہیں کرتے. دیکھیں اتوار والے دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، کس کا یہ کیا نام ہے، احکام کس کے نافذ ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کی چھٹی نہیں ہے یہاں پر، مسلمانوں کی دنوں میں جمعہ ہے نا. معتبر دن کون سا ہے؟ جمعہ ہے نا ہمارا جمعہ. جمعات مبارک یوم، یہ جو نا دنوں کا سردار ہے، یہ دنوں کا سردار ہے. اب اس دن ہماری چھٹی نہیں ہے. جی ہاں، مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن چھٹی نہیں، جبکہ یہود و نصارہ اپنے اپنے دنوں میں چھٹیاں کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. خیر وہ جو وہ ان کا جو خاص دن ہوتا ہے ہفتے والا، اس کو کہتے ہیں پریئر ڈے. کیا کہتے ہیں؟ پریئر ڈے، دعا کا دن. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. اب جب کہ وہ ہفتے والے دن جب گھر سے نکلنے لگا نا، تو اس کی بیٹی کہنے لگی ہے، ڈیڈی ویئر آر یو گوئنگ، ویئر آر یو گوئنگ، ٹوڈے از دا ڈے پریئر ڈے. ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو بڑا اہم دن ہے، پریئر ڈے ہے، آج ہماری عبادت کا دن ہے. تو کہنے لگا کہ بیٹا مجھے ایک اہم کام جانا ہے. وہ کہنے لگی پریئر ڈے سے بہتر کون سا اور اہم کام کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، ذرا توجہ رکھیں. وہ کہتا ہے، کہنے لگا میرا بیٹا اگر دعاؤں سے صرف کام ہوتا نا، ہمارے نزدیک تو دعا کی بہت اہمیت ہے، سچی بات ہے، ہمارے نزدیک دعا کی بہت اہمیت ہے، لیکن ہم نے دعا کو دعا سمجھا نہیں ہے، فارمولیٹی کرتے ہیں. یا اللہ فلسطین آزاد ہو جائے، یا اللہ کشمیر آزاد ہو جائے، یا اللہ ہمارے پاکستان کے نصیب جگا دے، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ وہ ہو جائے. وگرنہ خدا کی قسم وہ دعا کرتے تھے تو آنے واحد میں اس کا رزلٹ آ جایا کرتا تھا. آج ہمارے رزلٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم نے دعاؤں کو فارمولیٹی کے طور پر، فارمولیٹیز کے طور پر رکھا ہوا ہے. کہنے لگا ہے بیٹا اگر دعاؤں سے کام چلنا ہوتا نا، دعاؤں سے کام ہوتا، صرف دعاؤں سے کام ہوتا، تو لاکھوں لاکھ مسلمان اپنے اللہ کے گھر میں، بیت اللہ جس کو کہتے ہیں، کہتے اپنے خاص دن حج کے دن میں ہماری بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، ہمارا بال بھی نکاح نہیں کر سکے ابھی تک، ہمارا بال نکاح نہیں کر سکے. میں جو آج جا رہا ہوں انہیں کی بربادی کے لیے جا رہا ہوں. یہاں پر ہم جب تک اسٹیپ نہیں لیں گے نا، اٹھیں گے نہیں نا، جب تک کوئی عمل نہیں کریں گے، ہم باتیں کرتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہونا. یاد رکھیں، آج الیاس قادری اٹھے، آج سے 40 سال پہلے الیاس قادری اٹھے، دعوت اسلامی معاشرے وجود میں آئی، تو آج لاکھوں نہیں کروڑوں جو ہے مسلمان جو ہیں دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. ابھی کام بہت ہونے والا باقی ہے، بہت کام. آپ یاد رکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ہر طرف سے کفار جو ہے، ہر طرف سے جو ہے نا تمہارے دشمن تمہیں اس طرح نوچیں گے، اس طرح تمہیں برباد کریں گے، جیسے کھانے کی میز پہ دعوت دیتے ہیں، آؤ بھی تم بھی آؤ، تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی آؤ، تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی آؤ، تم بھی کھا لو. تمہارا وہ حال ہوگا، تمہیں نوچ نوچ کھائیں گے. مفہوم پیش کرنے لگے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن ڈال دیا جائے گا. وہن ایک ہوتا ہے، وہن وہم ہوتا ہے نا، وہم ایک وہم ہوتا ہے، یہ ہے وہن. واو ہا چشمی ہے ہوتا ہے اور نون، وہن. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن دنیا کی محبت اور جہاد سمجھا. کون ہے جہاد کی بات کرنے والا آج؟ کون ہے؟
فلسطین کی بات کرتے ہیں نا، یاد رکھیں میں ایک بات بتا دوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جماعت فلسطین کے لیے مقرر کی، یاد رکھیں فلسطین کے لیے ایک جماعت تیار ہے جو ہمیشہ فلسطین کے لیے وہ مسجد اقصیٰ کے لیے وہ لڑتی رہے گی، وہ کم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، کب سے لگے گا؟ جی میں تو بچپن سے سن رہا ہوں، کب سے فلسطین کے معاملے کو کتنی دیر ہوگی؟ 4 سال سے زیادہ ہوگی، تم مٹا سکے ہو؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر صبر ارشاد فرماتے ہیں، ہم اپنی فکر کریں، فلسطین کا جو رونا روتے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رونا چاہیے، لیکن رو کے کر کیا رہے؟ رونے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ایک بندہ ہے نا، وہ رو رہا تھا، میں پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا پتہ نہیں میرے کمر میں درد ہے، یا کچھ اس طرح میرے جسم میں درد ہے۔ میں کہا اگر رونے سے تیرا حل ہوتا ہے یا 10 بندے اکٹھے کرنے اور رونے اور اس کا علاج کرا دو، فلسطین کا علاج کریں، اس کا علاج ہونا چاہیے، فالٹ تلاش کریں، ہمارے اندر فالٹ کہاں ہے؟ ہمارے اندر فالٹ یہ ہے کربلا کا درس بھلا چکے ہیں، ہمارے اندر فالٹ یہ ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر رہ کر ملکی معیشت جو ہے وہ اس قدر ڈاؤن ہے کہ ہم جو ہے نا یوں سمجھ کے ہم فقیر ہیں، ہم ایک قسم کے فقیر بن چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہو گئے، جہاد، ظالم بادشاہ کے آگے کھڑے ہونا کیا ہے؟ فرمایا ایمان کے 3 درجے، اگر تم کسی ظلم کو دیکھو تو تلوار کے ساتھ، ڈنڈے سوٹے کے مثال دیتے، ڈنڈے سوٹوں کے ساتھ آپ نے اس کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا اگر یہ نہیں کر سکتے زبان کے ذریعے، یہ اس وقت جو میں کر رہا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں فی الحال، واللہ مجھے اگر اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بہتر کر دینا میرے معاملات، مجھے پتا ہے، میرے رب کو پتا ہے، میرے معاملہ وہ بہتر ہو جائے نا، میں یقین کریں میں آپ کو میں بتا دوں ممتاز قادری کیا تھا جو میں بن کرتا ہوں، سچی بات کہا، میرے دل کا جذبہ یہ ہے، دعوت دیتی ہے نا، دعوت یہ لگا رہتا ہوں نا روزانہ، الحمدللہ کرتی کوشش تو کر ہی رہا ہوں نا یہ، لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی تیار ہو، وہ بھی تیار ہو، وہ بھی تیار ہو، سب ہم تیار ہوں، ہم روزانہ یوں بات کریں، ہر ایک سے کریں، ہم دن میں 10 بندوں کو بات کریں، مثال کے طور پر ہر نماز میں 10 بندوں سے بات کریں، 50 بندوں کو ہم نے سمجھا دیا، یا سمجھاؤ تو صحیح، قرآن کہتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا سب سے پہلے کیا تھا؟ تلوار کے ذریعے عمل کر کے دکھانے کے آپ نے جذبہ تھا آپ کے اندر، وہ کیا آپ نے، کیونکہ حسین اتنی بڑی تھی، آپ کے لیے یہی لائق تھا۔ تو یاد رکھیں پیارے محترم، ہمیں اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، میں پورا ہو جاؤں یار، امام شریف کو سجاؤں یار، چہرے پہ داڑھی تو رکھوں یار، سنت کے مطابق جو ہے نا لباس تو میرا ہو جائے، میں اپنے اور اپنے رب اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں کے مطابق زندگی تو گزاروں، پھر جہاد میں جہاد کی بھی بات کروں گا، میں پھر جو ہے نا لوگوں کو سمجھانے کی بھی بات کروں گا، لوگوں کو میں معاشرہ تبدیل کرنے کی بات کروں گا، میں خود ہی نہیں ٹھیک، میں خود ہی نہیں ٹھیک۔ تیسرا درجہ فرمایا دل میں کم از کم برا جانا، جو برائی ہو رہی ہے یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یار یہ غلط ہو رہا ہے، توڑنا چاہیے، لیکن ہمارے بزرگان دین کے توڑنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ کے جو ہے نا یورپ کے اندر پیشاب کے اندر خون آتا تھا، اتنا توڑتے تھے ہمارے بزرگان دین، لیکن ان کا توڑنے کا فائدہ بھی ہوتا تھا، ان کی بات میں جو ہے نا وہ کیا نام ہے اثر ہوتی تھی، ان کی بات اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا تھا۔ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم کاروبار کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں ہے، سودی لین دین ہمارا ہے، بینکوں کے ساتھ ہمارے لین دین ہے، بینک کا نظام تقریباً سود کا ہے، ہماری یہ معاملات جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے ہمارے اندر جہاد کا جذبہ بیدار نہیں ہو سکتا ہمارے اندر جہاد کا، جب ہم حرام کھانا نہیں چھوڑیں گے تو کہاں سے جہاد کا جذبہ بیدار ہوگا؟ ہمیں چاہیے ہم شبے کے بھی مال سے بچیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بصرہ کے بازار میں آپ کھجور خریدی نا، آپ نے کھجور خریدی، دوستوں کو کون سے شاپر وغیرہ ہوتے ہیں، کاغذ اس میں کھجور لیے تو اس میں سے نا کھجور ایک گر گئی نا، نیچے گر گئی کھجوروں کے اندر، آپ نے دوسری کھجور لی، یعنی تو اس کے ساتھ ہی کھجور پڑی تھی، اپنی سمجھ کے وہ اٹھا کے رکھ لی اس کے اندر، 40 دن آپ کو آپ کی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی،
40 دن شبے کا مال حرام نہیں کھایا، شبے کا مال، شبے کا مال یار، یہ چوری کا مثال دے، یہ چوری کا یہ مثال اگر بازار میں ہے 100 روپے کا، مجھے 10 روپیہ ملتا ہے، کوئی تو بات ہوگی یار، پانٹ ہوگا کوئی مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے، کچھ تو ہوگا یار، اتنا سستا مل رہا ہے مجھے، یہ موبائل مثال دے دو، موبائل ہے 60-70 ہزار روپے کا، مجھے کوئی 5 ہزار کا لے لو، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہونا ہے، میں سوچوں تو صحیح، نہیں یار مجھے نہیں چاہیے، رک جائیں آپ، ہم اپنے آپ کو روکیں، برائی سے روکیں، نیکی کی دعوت دیں، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ، ہم نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے، چھوڑتا ہوں یقین کریں، میں کتنا کہتا ہوں، میں نے بیان دیکھتے ہیں آپ رمضان سے پہلے کے بیانات دیکھتے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں، مولوی صاحب بھی یہاں پر آپ بھی ہیں جو یہاں پہ نمازی ہمارے پرانے مستقل نماز، میں کہتا ہوں یہاں پر یہ جو کھانا دیا جا رہا ہے نا سریعام رمضان کے اندر، ان کو روکو، ڈنڈے سے روکو، مارو انہوں نے پھڑ کے، اور بے شرم سارا 11 مہینے کھاتا ہی مہینہ نہیں کھا سکتا، تم اثر کے بعد لگا لے، نہیں لگا ہوتا یہاں پر، دیکھا ہوگا آپ مارکیٹ میں پھرتے ہیں، آپ مارکیٹ کے لوگ ہو یار، آپ کی کراچی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کون روکنے والا، کوئی بھی نہیں، یہاں کے صدر کے پاس میں چلا گیا، میں کہ یہ کیا کروا رہے ہو آپ، بولا میں چلا گیا، جو اب اتر رہی ہے، اترنا ہی چاہیے تھا، جڑا نہیں کر رہے نا کم سے ہی اترن گے، پھر میں اس کے بعد میں اس کا یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگا مولوی صاحب کریے، تمام دن کیوں ہو گئے، میں کیا خدا کا خوف کر، اللہ سے ڈر، تو پیارے محترم کربلا ہمیں درس کیا دے رہا، حق پر ڈٹ جاؤ، بس حق پہ ڈٹ جاؤ، آپ یاد رکھیں آل رسول کے پیچھے لگ گئے نا، آل رسول کے پیچھے لگ گئے، کامیابی آئی، اب بولو آواز بڑی کامیابی ہے، کیوں نہیں لگتے ہم، وہ داڑھی مونڈے تھے نہیں، وہ سر پہ امامہ نہیں پہنتے تھے، وہ سنت کے مطابق لباس نہیں پہنتے تھے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پہنو کرتے تھے، ہم کیوں نہیں کرتے، یزید یہ کام نہیں کرتا تھا، آج یزید کے کام ہم کرتے پھر یزید کو برا کہتے ہیں، یزیدی کام کر رہے ہیں اور یزید کو برا کہہ رہے ہیں، کیسی منطقیں بھیجتے تھے، ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونا انشاءاللہ، ہماری نسلیں ان کے ساتھ رہے، ہم اپنے نسلوں کے نام کیا رکھتے ہیں یار، اپنے بچوں کے نام کیا رکھتے ہیں، غلام حسین نام رکھتے ہیں یار، حسین کے غلام نام رکھیں اور حسین کا درس نہ دیں اپنے اولاد کو یار، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کربلا کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 9ویں محرم ہے، کل 10ویں محرم، 10ویں محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ 3 دن پانی بند کر دیا تھا بدبختوں نے، یہ 3 دن بند کر دیا، کیسے ظالم لوگ، بچہ چھوٹا یار علی اصغر، یہ پانی مانگا اس نے یار، شہزادے نے یار، تیر کا تحفہ دیا یار اس امت نے، تیر کا تحفہ دیا بچے کو بھی یار، بچے کو بھی چھوڑا تم لوگوں نے یار، جانور کھانے کیے ہیں، اہل بیت کے جو ہے نا خون جو ہے وہ پاننا، ایسا ظالمانہ سلوک، اور جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں یار، جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، بچوں کو بھی تو مارتا ہے جنگ کے دوران یار، بیویوں کو بھی تو جنگ کرتا ہے یار، یاد رکھو ہمیں مردان کی نہیں تھی، ہجڑے تھے وہ لوگ، ہجڑوں سے بھی بدتر، اگر ہجڑا صحیح ہو نا اس کے اندر بھی ایمانی جذبہ ہوتا ہے، یہ تو اس سے بھی یہ گزرے لوگ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر رسول ٹوٹتے ہیں یار، ٹوٹتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں یار، نیکی کے کام کرو گا، نیکی کے کام، نیکی کے کام کیسے کرتے ہیں، تہجد گزاری کرو، فجر کی نماز مسجد میں ادا کرو، کہاں پڑھتے ہو تم نماز، مسجد خالی ہے تمہاری، کہاں پڑھتے ہو، دکانیں آباد، بازار آباد ہیں، مسجد ویران ہے، کہاں پڑھتے نماز، نماز پڑھو مسجد میں، ٹھیک ہے، نیکی کے کام، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی دعائی دو، بس فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہارا چرچا کرے گا یار، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔